میں منٹو نہیں ہوں ایک ڈرامہ سیریل جسے خلیل الرحمان قمر نے تحریر کیا ہے اور ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس میگا کاسٹ والے ڈرامے میں ہمایوں سعید، سجل علی، سائمہ نور، آصف رضا میر، بابر علی، سلمان شاہد، صبا حمید، صبا فیصل، اذان سمیع خان، صنم سعید، عثمان پیرزادہ، خالد انم اور دیگر اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامہ سیریل میں منٹو نہیں ہوں کی کہانی دو ایسے خاندانوں کے درمیان 70 سالہ خاندانی دشمنی کا احاطہ کرتی ہے جو دشمنی کے زہر کے ڈسے ہوئے ہیں۔ خون، ضد اور انتقام کی سلگتی آگ میں جھلستی نسلیں ہیں جن کا ماضی تشدد سے داغدار ہے، حال ضد اور ہٹ درمی سے آلودہ ہے اور مستقبل اندیشوں اور خطرات سے گھرا ہوا ہے۔ اس دشمنی میں دونوں خاندانوں کے 218 لوگ مارے گئے ہیں اور یہی انکشاف پہلی قسط میں آصف رضا میر نے آنکھوں میں بدلے کی آگ لے کر گھومنے والی بہن سائمہ نور یعنی ثریا کو بتایا۔ آصف رضا میر سراج امرتسری کے روپ میں نظر آتے ہیں جبکہ ان کے حریف بابر علی بنیامین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سراج امرتسری کی بہن کا کردار سائمہ نور ادا کر رہی ہیں جو جوان سال بیٹوں کے خون کا بدلہ لینے کی ضد میں بنیامین سے صلح کے ہر دروازے کو بند رکھنا چاہتی ہیں۔ سراج امرتسری اور بنیامین شہر کے سب سے بڑے غنڈے ہیں۔ فلم سٹار سائمہ نے کافی عرصے کے بعد کسی ڈرامے میں کام کیا ہے۔ سائمہ نور نے ثریا کے کردار میں اپنے اداکاری کے تمام تر تجربات کا بہترین انداز میں استعمال کیا ہے۔ جس سین میں ان کے ڈائلاگز نہیں ہیں وہاں بھی سائمہ نے چہرے کے تاثرات سے غیر معمولی طور پر اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ ان کی خاموشی، آنکھوں کے تاثرات اور چہرے پر اترتی جذبات کی لہریں سب کچھ انہیں اس ڈرامے کی سب سے مضبوط کڑی بناتی ہیں۔ ان کا کردار ایک ایسی پھوپھو کا ہے جو قدم قدم پر اپنی بھتیجی محمل کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اس کی ہر جائز بات مانتی ہے، اسے بہادر بنانے کے لیے اپنے تجربے کی روشنی میں اس کو سمجھاتی رہتی ہے۔ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ سجل یعنی محمل جو کہ صبا فیصل کی بیٹی ہے وہ بیٹی سے زیادہ بیٹوں کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ اس کا ایک بیٹا بیمار ہے اور ایک جیل میں ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بیٹے ہی پڑھے لکھیں اور ان کی ہر بات مانی جائے۔ بیٹیوں کو نہ پڑھانا چاہیے نہ ہی ان کی کسی بات میں مرضی جاننی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بیٹی کے کالج جانے پر بھی اعتراض کرتی ہے۔ سائمہ صبا فیصل سے زیادہ سجل کا خیال رکھتی ہے اور بچپن سے ہی اس کے ناز نخرے اٹھا رہی ہے۔ سجل اپنی والدہ سے زیادہ اپنی پھوپھو سے پیار کرتی ہے، اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتی ہے۔ صنم سعید کی اس ڈرامے میں اداکاری یقیناً دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس ڈرامے میں ٹیچر منٹو اور اسٹوڈنٹ کے درمیان رومانوی تعلق دکھایا گیا ہے۔ سجل علی، ہمایوں سعید اور ندیم بیگ نے بھی اس معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک معاشرتی حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ منٹو اور محمل کے رشتے کے بارے میں کیا سہرائیاں قبل از وقت ہو سکتی ہیں کیونکہ کہانی ابھی جاری ہے۔ ہمایوں سعید کا کردار ایک کم گو اور نرم مزاج پروفیسر کا ہے جو عدم تشدد اور انسان دوستی پر یقین رکھتا ہے۔ سجل علی کا کردار شوخ، نٹکھٹ اور حد سے زیادہ بے باک طالبہ کا ہے جو سگریٹ نوشی بھی کرتی ہے اور اپنے والد امرتسری کے قصے بیان کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹ محمل کا اپنے استاد منٹو کی جانب دھیرے دھیرے رومانی جھکاؤ ہدف تنقید بن رہا ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جبکہ درس گاہوں میں ہراسانی کے واقعات سننے کو مل رہے ہیں۔ اس نوعیت کا مواد خطرے کی علامت ہے۔ یہ ڈرامہ نہایت عمدہ ڈرامہ ہے۔ اس کے تمام کردار زندہ جاوید ہیں۔ تمام کرداروں نے اپنے رول کا حق ادا کر دیا ہے۔ ڈرامے کا نام سعادت حسن منٹو سے جوڑ کر رکھا گیا ہے۔ منٹو کا ہر افسانہ نفسیاتی عمل سے گزرتا ہے۔ اس ڈرامے میں بھی ایک نفسیاتی عمل جاری و ساری ہے۔ ڈرامے کے آغاز میں منٹو ایک بزدل اور شریف آدمی کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ دھیرے دھیرے منٹو کا یہ کردار بھی نفسیاتی عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ محمل اور ثریا کے مکالمے، ڈرامے کا پیش منظر اور پس منظر اس انداز میں منٹو کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے کہ اب وہ بھی حالات سے لڑنے کی جسارت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ رہی بات استاد اور طالبہ کی محبت کی تو یہ محبت خواہش نفسانی کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ عموماً کالج میں یا اسکول میں استاد اور طالبہ کے درمیان ہم اور آپ دیکھتے آ رہے ہیں، یہاں بھی ایک عجیب و غریب نفسیاتی کشمکش آپ ضرور محسوس کریں گے۔